سنا یہ ہے کہ اشفاق احمد کی ہوا کے سامنے آپ بالکل ایک ویدر کاک بن جاتی ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ سوال آپ کو پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، بڑا ذاتی سا ہے. نہیں، میں نے معذرت پہلے کر دیا آپ سے، کیونکہ یہ ہماری میرا خیال لوگوں کی تجسس یہ بھی ہوگا. جی ہاں، کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب کے مضمون نے جو چھپا اس نے اس کو ہوا باندھی ہے. مفتی صاحب نے تو بہت باتیں کہی ہیں، میں سب کی سب نہیں کہوں گا. نہیں، نہ کیجیے، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے کچھ ہوا باندھ دی ہے اس چیز کی. ہماری ازدواجی زندگی کے متعلق انہوں نے ایک مت چلا دی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ مت ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں کچھ اشفاق خدا سے ہیں اور میں کچھ پجارن سی ہوں اور کچھ اس نوعیت کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی ساتھی ہونے کا جو تصور ہوتا ہے وہ یقیناً ان تحریروں سے ہمیں ملتا ہے یا ان لوگوں کے بیانات سے ملتا ہے جو آپ کے قریب رہے یا جنہوں نے خاص طور پہ آپ کی زندگی کو دیکھا. یوسف، میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کی زندگی جو ہے نا جی وہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی اچھا اسکول نہیں چل رہا ہوتا یا اچھی PIA سروس نہیں ہوتی یا کوئی اور ایسی ادارے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن اچھی طرح سے چل رہا ہے مثلا. تو یہ اس میں شادی گلیمرائز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں ساتھی ضابطے کی پابندی کس قدر کرتے ہیں اور توقع کی کمی ایک دوسرے سے کس قدر زیادہ رکھتے ہیں. اچھا، یہ خان صاحب کے بارے میں کوئی اوور پوزیسو تو نہیں ہے؟ آپ میں دو ایک سوال اگر کروں. جی ہاں، ضرور کیجیے آپ میرے سے. دیکھیے، میرا خیال ہے ذرا مجھے وضاحت کرنے دیجیے. یہ ایک مشرقی عورت کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خاصی اوور پوزیسو ہوتی ہے اپنے میاں کے بارے میں. جی ہاں، میں بھی ہوں گی، لیکن اگر آپ سمجھ لیجئے کہ جس عمر کے دور میں سے میں گزر رہی ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ نوجوان عورتیں میرے پیغام کو ضرور غور سے سنیں تاکہ اتنے آنسو اور اتنی کٹھنائیاں ان کی زندگی میں نہ آئیں جتنی میری زندگی میں آئیں. مثلا جب عورت اور مرد شادی کرتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پائلٹ آپ سے وعدہ کرے کہ یہاں سے بیروت آپ کو پہنچا دوں گا اور ٹکٹ اتنا لگے گا. اب رستے میں وہ جاتے جاتے یہ نہیں آپ سے کہتا کہ آپ میرے سے عشق بھی کیجئے. آپ کو اطمینان سے، اہتمام سے پہنچانا اس کا فرض ہے. اور شادی بھی بالکل یہی چیز ہے. شوہر بیوی سے کہتا ہے اتنے حق مہر کے بدلے، اتنی صعوبتوں کے بدلے، اتنی تکلیفوں کے بدلے میں تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دوں گا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہاں نہ ضابطے کی پابندی ہوتی ہے اور توقع کی کمی تو بالکل پیدا نہیں ہوتی مشرقی شادی میں، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوزیسونیس پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، پوزیسونیس کی پیدا ہونے کی وجہ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ 95% یہ ہوتی ہے کہ چلتے چلتے اس ہوائی جہاز کے سفر میں پائلٹ یہ امید رکھتا ہے کہ یہ جو تمام پیسنجرز ہیں یہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگیں، اور پیسنجرز کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو پائلٹ بیٹھا ہے یہ میرے عشق میں مبتلا. یہ میاں بیوی کے درمیان بھی کہیں کسی جگہ یہ بھول چوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پوزیسونیس نکلتی. نہیں، میرا ویسے ذاتی طور پہ خیر یہ اس فلسفے پہ تو آپ کا وہ لیکچر بہت بڑا ہے، عالمانہ قسم کا لیکچر، وہ بھی یاد ہوگا آپ کو. ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کی جو اپنی حیثیتیں ہیں ان میں یہ بات خاص طور پہ چلتی ہے اور جب تک انسانی معاشرہ قائم ہے یہ چلتی رہے گی. میں اصل میں کچھ پوچھنا یہ چاہتا تھا کیونکہ خان صاحب ماشاءاللہ لوگوں سے متعارف ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنا کوئی ایسی نہیں یہ اچھی بات ہے. جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہوتا نا کہ خان صاحب کی طبیعت سے جتنا تھوڑا بہت میں واقف ہوں کہ وہ ایک بالکل بے فکرے سے آدمی ہے. اب ظاہر ہے کہ بے فکرے آدمی کا بندشوں میں آنا تو یہ بے فکرے آدمی سے ایک نبھاؤ کی صورت ہے یا جیسے کوئی شیر کو پنجرے میں بند کرنے والی کیفیت ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم دونوں ضابطے کی پابندی اور توقع کی کمی رکھتے ہیں، اس لیے نہ شیر کو پنجرے میں بند کرنے کا سوال پیدا ہوا اور نہ اس کو کھلا چھوڑنے کا. دراصل یہ بھی مجھ پہ 2-3 سال ہوئے ہیں جب انکشاف ہوا ہے یوسف. اس سے پہلے میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ ایک پنجرہ ہو، چاہے سونے کا ہو چاہے کیسا ہو، اس کو ڈبل لاک لگا ہونا چاہیے اور اس میں اشفاق صاحب کو ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے، لیکن 2-3 سال ممکن ہے یہ سمجھتی ہوں کہ ڈبل لاک لگا ہوا ہے اور وہ اس میں ہے. غالباً اب ان کو شاید پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ ایک لاک کھلا ہے، عادی ہو چکے ہوں گے اب تو. ممکن. مشکل یہ ہے کہ 2-3 سال ہوئے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ جو ہماری شادیاں جن کی ناکامی کی وجہ بیسک یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے عشق کی امید رکھتے ہیں مشرق میں سب. جی اور عشق ٹیلی پیتھی کی ایک قسم ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی ایک قسم ہے جو چلتے چلتے سڑک پر تو ایک آدمی سے پیدا ہو سکتی ہے لیکن زبردستی نہیں کرائی جا سکتی. جی ہاں بالکل.
جب یہ بھید کسی پر کھل جائے کہ یہ جو میرا ساتھی ہے یہ مجھے محبت دے سکتا ہے, افیکشن دے سکتا ہے, جو میری ضروریات زندگی ہے وہ پوری کر سکتا ہے, لیکن ٹیلی پیتھی مجھ سے ڈیولپ نہیں کر سکتا, تو پھر میرا خیال ہے تالا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور پوزیسو نہیں رہتا ہے. تم اپنے انجام سے واقف نہیں ہو. تم مرد بننے کی کوشش کر رہی ہو حالانکہ تمہارا اصلی مقام عورت ہونے میں تھا. وہ تو اس صورت میں ہوتا کہ تم میرے اس مقام کی عزت کرتے, میرے عورت پن کی وجہ سے مجھے چاہتے, میرے صبر و استقلال کی داد دیتے. تم عورتیں مرد کی وائسز تو اکٹھی کر سکتی ہو لیکن اس کی گریٹنس کو شیئر نہیں کر سکتی. بہت صدیاں بہت قرن عورت نے خود گریٹ ہو کر دیکھ لیا. اب وہ مرد کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے شکست دے گی جو وہ مرد سے سیکھ رہی ہے. اب تک مرد کو کھلی چھٹی اس لیے ملی ہے کہ عورت نے کبھی اس کی کمزوریوں کا فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن اب وقت بدل گیا ہے. اب عورت 100 پیاز 100 جوتے نہیں کھائے گی. تم برباد ہو جاؤ گی. ہونے دو, تخت یا تختہ. رات گئے تک آوارہ پھرنا, سگریٹ پینا, گھومنا, کیا تمہیں اپنے بچے کا کچھ خیال نہیں؟ صدیوں سے تم آوارہ پھرے ہو. تم نے اپنی آوارگی میں کیا کچھ نہیں کیا. کیا تمہیں اپنے بچے کا خیال کبھی نہیں آیا؟ گھر لوٹنے کو تمہارا دل کبھی نہیں چاہا؟ عورت اور بچے کا ازلی رشتہ ہے, تمہیں اس کا بھی کچھ پاس نہیں. کیا, بہت کیا. میری ماں نے, میری نانی نے, میری پڑ نانی نے, اس کی نانی نے, اور اس کے بدلے میں تم نے ہمارا کیا کچھ استحصال نہیں کیا. تم نے اور تمہاری جنس نے بچے کی پیدائش کے بعد ہمیں گھر پر ایسے رکھا جیسے گرمیوں میں لحاف بند کر دیے جاتے. ہماری صلاحیتیں زنگ آلود ہوں کیونکہ ہمارے لیے سوائے گھر کی اور کوئی جگہ نہیں تھی. ہم زندگی کی گہما گہمی میں حصہ نہ لے سکے کیونکہ ہمارے گھر میں ایک بچہ تھا. ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی, ہماری صرف ایک حیثیت تھی. اب تمہارا بچہ بوتل سے دودھ پیے گا, آیا کی گود میں پلے گا, جوان ہوگا تو روپے بنائے گا, ٹرینکولائزر کھائے گا, سائیکو تھراپسٹ کے پاس ہفتے میں 2 بار جایا کرے گا, اور ایک روز ڈھیر ساری سلیپنگ پلز پی کر سو جائے گا. اور تم کیا کرو گی؟ میں اپنی تلاش میں نکلوں گی. کہاں؟ کہیں دفتروں میں, کلبوں میں, سڑکوں پر, لفٹوں میں, پارکوں میں, جہاں جہاں مجھے اپنا سراغ اور اپنے وجود کا گمشدہ حصہ ملے گا میں جاؤں گی, کیونکہ مجھے اپنا آپ ثابت کرنا ہے تمہارے ہم جنسوں پر. جب آپ کے افسانے پڑھے جائیں نا جی, تو اس میں لگتا یوں ہے کہ کچھ کوشچنز آپ سوال جی, یعنی ہر جگہ ایک نیا سوال نیا سوال نیا سوال, یعنی ان کو ریزالو کرنے کا کوئی یعنی لایا عمل نہیں ہے کہ ان کو ٹھیک کس طور کرنا ہے. یا جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے, کوئی فلسفہ فکر کار فرما نظر نہیں آتا کہ فلاں کنٹرڈکشن جو ہے اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ بتایا جائے یا فلسفیانہ طور پہ اس کا حل. جی جی جی, حل تو دراصل زندگی کا کوئی ہے نہیں, اسی لیے غالباً میں حل تلاش نہیں کرتی ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مجھے اپنے پرسپیکٹیو سے نظر آتا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دوں. اگر آپ کے اندر کا موسم اور میرے اندر کا موسم ایک ہوگا تو آپ میری بات سمجھ جائیں گے. اگر آپ کا موسم کچھ اور ہے, میرا موسم کچھ اور ہے, دیکھنے والوں کا موسم کچھ اور ہے, تو وہ غالباً میری بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. بانو یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن کے کریکٹرز جو آپ کے, جی, یہ کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں ٹیلی ویژن ڈرامہ سے, یہ تو بعد میں بات کریں گے ہم. لیکن ایک بات جو کچھ میں نے بھی محسوس کی, کچھ لوگ بھی, کہ آپ کے جو کردار ہیں نا وہ کچھ جیسے کوئی ایگزیگریٹڈ قسم کی حیثیت نہیں ہوتی ان کی, کہ وہ بڑے ایکسٹریم قسم کے یعنی انتہا پسند قسم کے کردار آپ کے. پتہ نہیں آپ کن کرداروں کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک ان کی کانفلکٹ کا ذکر ہے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کی کانفلکٹ پیک پہ پہنچ جاتی ہے. ڈرامہ دراصل پیدا ہی اس صورت میں ہوتا ہے یوسف, جب انسان اپنی اندرونی کیفیت توڑ کے یا تو بھاگ جانا چاہتا ہو یا کمپلیٹ وڈرال میں جانا چاہتا ہو. دوسری صورت کوئی نہیں ڈرامے کی پیدا ہونے, ورنہ آپ واقعات ہیں افسانے کے رنگ کے. ڈرامہ تو ہائٹنڈ ہو جاتا ہے جب ایموشن اس وقت پیدا ہوتا ہے, اور غالباً میرے کیریکٹرز جب وہ اپنی چوٹی پہ پہنچتے ہیں پیک, اسی وقت میں ان کو پکڑتی ہوں. پتہ نہیں بچپن میں سکھ سے رہتے ہوں, جوانی ان کی اچھی گزری ہو, لیکن ایک باپ جو قتل کے قریب ہے اپنی بیٹی کو, میں اس وقت اس کے ڈرامے کو
پکڑ کے آپ کو پیش کرتی ہوں. پچھلا واقعہ میں بھول جاتی ہوں کہ اس کی بڑی اچھی زندگی گزری, 40-50 سال اس نے کلفیاں بھی بیچی ہیں اور اچھی زندگی بھی گزاری ہے اور یہ بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک رہا ہے. لیکن ڈرامہ تو اسی وقت پیدا ہوگا, کانفلکٹ اسی وقت پیدا ہوگی, یا وہ ایگریشن کے ساتھ بھاگ جانا چاہے یا وہ ودرا کرنا چاہے. اچھا, کیونکہ آپ کے بیشتر افسانوں کو ڈرامائی شکل دی گئی, جی اور آپ کی ایک خوبی جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈرامے کی طرف آنے کے باوجود افسانے سے آپ نے اپنا تعلق نہیں توڑا, جی جی. وہ برقرار ہے باقاعدہ. لیکن ایک بات بتائیے کہ جب افسانے کو ڈرامائی شکل دی جاتی ہے, اور خاص طور پہ جس میڈیم کے حوالے سے دی جاتی ہے, ریڈیو ہوا یا ٹیلی ویژن ہوا, تو آپ کس حد تک مطمئن ہوتی ہیں کہ یہ وہ بات جو آپ کی سوچ کی تھی وہ لوگوں تک پہنچ گئی؟ افسانہ ڈرامے میں تبدیل کرنا کافی بڑا ظلم ہے. ڈرامے میں وہ کانفلکٹ کبھی بھی موجود نہیں ہوتی. ڈرامہ بھری برسات ہے جس میں بجلی کڑکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں اور اولے پڑتے ہیں اور کھڑکیاں ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ ڈرامہ ہے. ہلکی پھوار, ساتھ چاندنی ہو یا ساتھ سورج چڑھا ہوا ہو, یہ افسانہ ہے. نرس جی, مجھے اس سے کب نجات ملے گی؟ آپ کے بھلے کے لیے شکر کریں ٹھیک ٹائم پہ پہنچ گیا آپ. آپ کے لیے اچھی جگہ ہوگی, میرے لیے تو کمیلا ہے یہ. کیا؟ کمیلا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قصاب بھیڑ بکریوں کو ذبح کرتے ہیں. مذکر ہے, سمجھ گئی آپ؟ اور یہ گلوب سا کیا لٹکا رکھا ہے آپ نے؟ اسے گلوکوز کہتے ہیں. جب مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے نا تو ڈاکٹر سوئی کے ذریعے اس کو جسم میں داخل کر دیتے ہیں. انگریزی کا لفظ ہے, سمجھ گئے آپ؟ بڑی سخت. نرس, بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے. خدا کے لیے آخر آپ اس سوئی کو کب تک نکال لیں گی؟ جب تک بوتل نہیں ختم ہو جاتی. بوتل؟ اور بوتل سے پہلے اگر میں ختم ہو گیا تو میرا مطلب ہے یہ بوتل کب تک ختم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے رات 9 o'clock تک. 9 o'clock. Oh my God. نرس, میرا یہ ہاتھ. نرس, بہت تکلیف ہو رہی ہے. خدا کی قسم پلیز اس سوئی کو نکال دیجیے آپ. دیکھیے صاحب, آپ تو ایجوکیٹڈ ہیں. جتنا ڈوز ڈاکٹر صاحب لکھ کے دے گئے ہیں نا اتنا ڈوز تو آپ کو ضرور ملے گا, اس لیے آپ کا فاس کرنا بالکل فضول ہے. آپ فار گاڈ سیک آپ مجھ پہ بھی نظر کرم کیجیے اور دیکھیے سوئی نکال دیجیے کسی طریقے سے بھی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے. مجھے بخار چڑھا ہوا ہے. دیکھو جی, میں نے ابھی دیکھا کوئی خاص بخار نہیں. آپ دیکھیے تو صحیح. دیکھیے صاحب, آپ اکیلے مریض نہیں ہیں اس سارے پرائیویٹ وارڈ میں, مجھے اور بھی بہت سے مریضوں کو اٹینڈ کرنا ہے. گڈ مارننگ نرس. نرس, میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب پرمیشن دے گئے, پی لیجیے. لیکن میں ایک میں ایک ہاتھ سے ماچس نہیں جلا سکتا. معافی چاہتا ہوں.
थैंक यू। वैसे नर्स, अजीब इत्तेफाक है कि मैं एक हाथ से माचिस जलाना जानता हूँ। तो फिर आपने मुझे, मेरा क्यों टाइम वेस्ट किया आपने ऐसे? क्या नाम क्या है तुम्हारा? फ्लोरा। फ्लोरा। फ्लोरा, आप लोग देसी नाम क्यों नहीं रख लेते, ताकि हमारे कान भी मानूस हो जाएं जल्दी? जो नाम माँ बाप ने रख दिया सो रख दिया। और कुछ? जरा आप मेरे लिए चाय बना देंगी, क्योंकि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता। कितनी चीनी लेंगे? फ्लोरा, अब मिस फ्लोरा, हमारे यहाँ चीनी पूछने का रवाज नहीं है। माएं सब कुछ जानती हैं। लेकिन मैं तो आपकी माँ नहीं हूँ। हेलो फ्लोरा। हाँ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? अरे तो क्या फिर मुझसे नाराज हो? आखिर बात क्या है? डॉक्टर बोस ने आपको छुट्टी दे। फिर आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं अपना नाम बदल लूंगी, अपना लिबास बदल लूंगी। ये नर्सों में मिठाई तकसीम कर दीजिएगा। इस नर्स ने मेरे बच्चे की बहुत खिदमत की है, इसे कुछ अलहदा से देना चाहिए था, लेकिन इस वक्त मेरे पास 10 रुपए का भान नहीं है। थैंक यू। कोई बात नहीं। मैं ये कहूँ जी कि बहुत से तो ये कहा है कि मलका तशबीह तक बड़ी आप मेहरबानी। खिताब दिया है, लेकिन ये हकीकत है कि तशबीह के मामले में आपने इंतहाई खूबसूरती से, तो क्या वहाँ भी आप तशबीह को इस वजाहत के तौर पे सामने लाने की कोशिश करके एक बात कही, जी। और उसके लिए वो वजाहत नहीं हो पाती उससे, तो फिर वो तशबीह के तवस्सुस से समझाई जाए कि ये बात आप कहना चाहते हैं? दरअसल जी, जो लंगड़ा होता है उसे कोई बैसाखी वगैरह लेने की ज़रूरत होती है। आप हैंडीकैप समझती हैं? मैं इसे अपना हैंडीकैप समझती हूँ। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि शायद यूसुफ तक मेरा पैगाम सही ना पहुँच सका, या जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं तो शायद मेरी बात को अच्छी तरह समझ ना पाए हों। पढ़ने वाले का भी मुझे फ़िक्र होता है। मसलन एक छोटी सी मैं अपनी तशबीह की आपको बात करती हूँ कि मैंने अभी भी खेल लिखा, तो माहौल किस तरह इंसान की मिठास को चुन लेता है। एक ख़ास माहौल होता है, उसमें इंसान रहता है, कुछ देता है और उससे कुछ लेता है, और रफ्ता रफ्ता आपने देखा होगा कि शख्सियत तो भारी भरकम हो जाती है और बड़ी पली पलाई और अच्छी, लेकिन उसके अंदर की मिठास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब इसको कहने के लिए मुझे यूँ लगा जैसे कि ये मैं सही तरह से, अब भी मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं दुरुस्त तरह से आपसे कह नहीं सकी, तो फिर मैं इसको यूँ कहने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप किशमिश को पानी में डाल दीजिए तो कुछ अरसे के बाद पानी किशमिश में दाखिल हो जाती है और जो मिठास है वो पानी में दाखिल हो जाती है, किशमिश मोटी हो जाती है जी। तो इसकी वजह से गालिबन आप समझ सकेंगे कि एनवायरनमेंट का के बाद में आपने च्युइंगम का इसी तौर जी तस्करा जी उसमें जी जी अब जाहिर है एक बात तो मानो है ना उसमें कि जब हम उन सिमिलीज को लाएंगे जो हमारे महसूसात से बहुत दूर के, मतलब बुलबुल वाला अगर किस्सा, जहाँ कोयल तो बोलती हमने सुनी नहीं, कभी हम ये कहें कि कोयल क्यों बोलती है, उससे सिमिलीज पैदा करें, वो तो यही हमारी लिविंग। अब च्युइंगम जो है वो जाहिर है कि हर शख्स के तजुर्बे की चीज़ है, तो उसमें से जब आप इंसानी ज़ात को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो अब सिमिली को इस सतह पे लाना कि वो हकीकत से दूर ना हो पाए, ये आपके यहाँ ख़ास तौर पे आपके ड्रामों में, आपके अफसानों में बहुत भरपूर तौर पे मिलता है। यूसुफ, मुश्किल ये होती है कि जो लिखने वाला होता है
वो आम तौर पर झूठ बोलने का आदी हो जाता है। मैं माफी सब चाहती लिखने वाले मैं भी तो उसकी वजह से उसने खुद कोयल की महसूसात को अपनी महसूसात के साथ टकरा के नहीं देखा होता, इसीलिए जब वो कोयल को इस्तेमाल करता है तो वो पुरानी तशबीह होती है। जब कोई नया शायर गुलो बुलबुल को सही तरह से महसूस कर लेता है तो वो भी तशबीह आपको नई लगने लग जाती है। ये फैज साहब के साथ ये बात मौजूद है कि सिमिली पुरानी होती है लेकिन आपको नई महसूस होती है। रिक्रिएट करते हैं, रिक्रिएट एहसास करते को हैं जी, recreate करते क्योंकि वो खुद महसूस करते हैं इसलिए वो महसूस करवा भी सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये ट्रिब्यूट कहिए या एक मेरी तरफ से ये एक अपना ज़ाती एहसास कहिए जी। कि आपके यहाँ एक ताजगी के पीछे भागने का है, मसलन वो ज़ुबान व बयान के जी। तवज्जुह से हो, बल्कि यूँ के सोच हो, फदा पैदा करने में भी एक ताजगी और फिर उसलूब की एक ताजगी, जी, जी। ये सब ताजगियाँ जो है ना ये जी, जी। आपकी। अब ज़ाहिर है कि एक तो हमें आपकी क्वालिटी का ये पता चला कि एक मुसलसल तलाश या एक मुसलसल जुस्तजू की एक कैफियत जी। मेरी तौर से, तो ये ताजगी भी तो ज़ाहिर है उसी हवाले से होगी कि तलाशी की एक तारीफ हो चुकी है लेकिन जी इसका मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, इसका अंदाज़ा गालिबन पढ़ने वाले या देखने वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुमकिन है जिसको आप आज ताज़गी महसूस कर रहे हैं वो आज से 50 साल बाद बिल्कुल भी ना हो। नीलो, आ गई नीलो? जी माँ। कौन था वो? मेरी सहेली का भाई है माँ। तेरे साथ क्यों आया था? इतनी रात क्या और क्या मैं अकेली आती? मेरी सारी जिंदगी की कुर्बानियों का ये सिला दिया तूने बेहया? कैसा सिला माँ? मैंने तेरे लिए अपने सारे सुख कुर्बान किए, अपना आराम भी ना देखा, सारी मसरतों से मुंह फेर लिया ताकि तू अंधेरे में अपनी माँ का नाम रोशन करती फिरे। मैं तो अंधेरे में मुंह रोशन करती हूँ, तुझे तो इतनी शर्म भी नहीं। क्या कहा? क्या कहा? वो जो तू पारसा बनती है माँ तो मुझे अच्छी तरह से इल्म है, तो मुझे तेरा लिहाज था, वरना वो भी मास्टर जी की तरह कभी का हमारे घर का फर्द बन जाता। अरे डायन मास्टर जी पर ये तोहमत, ये तोहमत। मेरा इरादा तो शादी का है माँ, और तू मुझ पे इल्जाम धरती है। कभी अपने गिरेबान में भी मुंह डाल के देखा है? कभी मास्टर जी के अलावा मेरा बाप भी नजर आया है तुझे वहां? मास्टर जी, मैं आई हूं, मैं आयशा। मास्टर जी, मास्टर जी। अच्छा, आपके यहाँ जो एक रिदम जी मिलता है ना आपकी तहरीरों में, ज़ाहिर है उसमें बैलेंस्ड सोच की गम्माजी करती है ये बात, लेकिन ये रिदम जो है ये बुनियादी तौर पे शायरी के करीब की चीज़ है। यानी अफसानों में जुमले भी आपके आते हैं और इस किस्म का फ़ज़ा भी जो है वो बेशतर शायराना किस्म की, बल्कि शायरी के करीब की फ़ज़ा कह लीजिए जी जी वो होती है। तो ये यानी क्या राग रंग से या इससे कोई लगाव आपको है? जी, जो मुझे तबीयत राग में रंग आपको- से तो बड़ा गहरा लगाव है, लेकिन इसके ये जो जिस फिज़ा का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि जो नए लिखने वाले हैं वो आमतौर पे ये गलती करते हैं। उनके अंदर की फ़िज़ा कुछ होती है, बाहर की फ़िज़ा कुछ होती है, उसमें तालमेल नहीं होता, उसको पेश करते हैं तो फिर वो एक रिदम पैदा नहीं होती। आपके अंदर जो भी रंग हो, सफ़ेद हो, नीला हो, पीला हो, अगर आप सिर्फ उसी रंग को डिपिक्ट करते चले जाएं तो आप में खुद ब खुद रिदम पैदा हो जाती है। क्योंकि आपके यहाँ एक इंसानी साइकी का जो मुतालिया है ना, जी कि नफ्सियाती तजिया वो औरत की हैसियत जी, में हो या मर्द मर्द की हैसियत में हो, जी तो वो इसी से कुछ फूटता है मेरे ख्याल में कि जब आप जी हाँ, साइकी की तन्हाई से, और वो जो मलाल इंसान के अंदर है, जो मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर मलाल है, चाहे वो होपी का आदमी हो, चाहे वो एबोरिजिनी हो, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो रूस का रहने वाला हो। दरअसल तो इस बात की तलाश रहती है यूसुफ कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस जगह का टूटा हुआ तारा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। बानो ये बताइए मुझे जी जी कि ये जो ज़िंदगी की कमज़ोरियाँ होती हैं जी
یا جس طور آپ کے افسانوں میں ان کی تصویریں ملتی ہیں، جی جی آپ کا ایٹیچیوڈ آخر پہ یہ ملتا ہے کہ اس پہ رونے کی بجائے ہنسنے کی کیفیت آپ کے یہاں ہوتی ہے. یہ آپ ہی کو نظر آئی ہے، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ جو ڈفرینسز انسان کے ہوتے ہیں، زندگی دراصل دوسرے کے ڈفرینس کے ساتھ زندہ رہنے کا نام ہے. جو آپ کی کمزوریاں ہیں ان کے ساتھ مجھے اگر رہنا آ جائے، میری Acceptance کا جو ایک- جی ہاں، اور اس میں ملال بھی ہوتا ہے اور اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ شادی شدہ زندگی ہو یا دفتر کا ماحول ہو، جب تک آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کی کمزوریوں کے ساتھ زندہ رہنا نہیں سیکھیں گے، آپ ان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. خیر یہ باقی باتیں تو میں خان صاحب سے پوچھوں گا، اب آپ کو کیونکہ جلدی جانا ہے. اچھا جی، فون بھی آیا آپ کا ایک. اچھا جی، تھینک یو ایور سو مچ، شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت انشاءاللہ شکریہ. ملاقات ہوگی آپ اچھا سے. جی، انشاءاللہ. Thank you. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.